کبھی کبھی ذہنوں میں یہ باتیں کچھ لوگوں کی آتی ہیں کہ شیاطین کو قید اگر کر دیا جاتا ہے تو پھر برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ شیاطین کو اگر رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ تو غیر مسلم ممالک میں بھی ہوتا ہے، وہاں پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا برائیوں میں۔ یہ دو باتیں عموماً ذہن میں کبھی آتی ہیں۔ پہلی بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رمضان میں جو شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ شیاطین کو قید اگر کیا جاتا ہے تو پھر بھی برائیاں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفدت مردۃ الشیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، ہر شیطان قید نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ رمضان میں شیاطین کے قید ہونے کے باوجود برائیاں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہر برائی کا سبب شیطان نہیں ہوتا۔ کچھ برائیاں ایسی ہیں جن میں اس برائی کا سبب ہمارا اپنا نفس ہے، شیطان نہیں ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے جو دعائیں سکھائیں، جو تعلیمات دیں، ان میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ ہم آپ کی پناہ، آپ کی حفاظت چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے۔ جو شخص اپنے نفس کے شر سے بچا لیا گیا، بڑی امید ہے کہ وہ شیطان سے بھی بچا لیا گیا، اور جو بندہ اپنے نفس کے شر سے محفوظ نہیں رہا، شیطان کو کیا ضرورت ہے اس کو گمراہ کرنے کی؟ وہ پہلے ہی گمراہ ہے۔ ہم سارا ملبہ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر شیاطین کو اگر قید کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر تو برائی کی فضا اسی طرح سے قائم رہتی ہے۔ تو اس میں ہمیں بات جو بتائی اور سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ ساری بہار، نیکیوں کی، خیر کی، جنت کے دروازوں کا کھلنا، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا، اس کا تعلق، اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائیٹیرین وہ ہے انسان کے دل میں ایمان کا ہونا۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، دوسرے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہے، وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ جب قابل نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔